نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب تر ہوتا رہتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ لیں، نفل پڑھنے سے رب تعالیٰ کی محبوبیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ ہو تو ایک ایمان والے کو تو بہت بڑی لالچ ہے جی، رب کی محبوبیت نصیب ہو، اور ایسے وقت میں جس وقت میں رب تعالیٰ 2 نفلوں پہ فرضوں کا ثواب دے رہے ہیں۔ اللہ پاک رمضان میں نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرض اتنی بڑی عبادت ہے، کائنات کے لاکھوں نوافل اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اور رمضان میں نفل پڑھیں گے فرض کے برابر اجر ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے کہ رمضان میں ہم نوافل، اللہ توفیق دیں فجر کے لیے مسجد میں آ جائیں، تو بلکہ جب بھی مسجد میں آنا نصیب ہو، اس سے پہلے بھی جب بھی وضو کریں 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیں، اس کے بارے میں جنت کی بشارت آتی ہے اس کے پڑھنے پہ۔ مسجد میں آئیں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں، بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیجئے۔ ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد اللہ توفیق دیں تو مسجد میں بیٹھے رہیں، خاص طور پہ رمضان کے ایام میں بہت قیمتی بنائیں ان ایام کو، ہم مسجد میں بیٹھے رہیں، اشراق کے 2 نفل پڑھ کے جائیں، اللہ پاک ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اشراق کے 2 نفل پڑھیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، اگر نہ بھی ہو چلے جائیں پھر آ کے پڑھ لیں، نفل تو نفل ہی ہے نا، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ اگر 2 اور کی توفیق دے دیں تو روایت کے مطابق اللہ سارے دن کے اس بندے کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ یعنی سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد ہم 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2 کے ساتھ 2 اور بھی ملا لیں، یہ کوشش کریں خاص طور پہ رمضان میں۔ ایسے ہی چاشت کی نماز، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک چیز بخاری شریف کی روایت ہے، کہا کہ چاشت کی نماز جسم کے 360 جوڑ ہیں، روایت میں کہ ہر دن ایک جوڑ کا صدقہ ہے تمہارے ذمہ، صدقہ کرنا، اور ایک جہاں یہ فرمایا گیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے تو ادا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ چاشت کی اگر 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اللہ پاک اس بندے کا رزق فراخ کر دیتے ہیں، رزق زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء کی بھی سنتی چاشت کی نماز، سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور زوال تک چاشت کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ 2 رکعتیں بھی پڑھ لی جائیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایسے ہی مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لی جائیں اوابین کی، روایت کے مطابق اللہ پاک 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھ لی جائیں جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں سنت موقدہ، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لی جائیں، اس کے بعد 2 نفل اور پڑھ لی جائیں، اس طرح 6 رکعتیں ہو گئیں، 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور رمضان میں 70 گنا اضافہ ہے، تو 12 کو 70 کے ساتھ ضرب دے لیں۔ اور پھر تہجد کی نماز سے کون سا ایمان والا واقف نہیں ہے کہ کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ پاک کا انعام ہے۔ اور ایمان والا خاص طور پہ رمضان میں جب سحری کے لیے جاگا ہوا تو تہجد کیسے چھوڑ سکتا؟ دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ کا ولی بغیر تہجد پڑھے نہیں بنا، اللہ پاک کسی بھی شخص کو تہجد پڑھے بغیر اپنا ولی نہیں بنا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص تہجد کا عادی ہو اور اللہ کا ولی نہ بنا ہو، یہ بھی ناممکن ہے۔ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے تہجد کی 2 پڑھ لی جائیں، 4 پڑھ لی جائیں، 6 پڑھ لی جائیں، 8 پڑھ لی جائیں، بہت سے فضائل ہے حدیث میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے کی، میرے حدیث قدسی ہے کہ میرے ساتھ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے جو تہجد نہیں پڑھتا، میرے ساتھ اس کی محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس لیے بھائی اور رمضان کے ان قیمتی ایام کے اندر ہم سارے نوافل پڑھیں، اللہ توفیق دیں تو اس سے زیادہ پڑھیں، ساری رات پڑھیں، سارا دن پڑھیں۔ حدیث پاک میں جب گھر سے وضو کر کے بندہ مسجد کی طرف آتا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے اللہ پاک کی زیارت کے لیے آئے، اللہ کی زیارت کرتا ہے، اور جب اللہ کی زیارت کو جو کوئی آتا ہے اللہ اس کا اکرام کرتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث پاک میں جو گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے، ایسے جیسے بیت اللہ کی طرف احرام باندھ کے جا رہا ہے، ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ درجات بلند ہوتے ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گھر سے وضو کر کے آنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک رزق فراخ کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان ایام کی، ان اوقات کی بھرپور قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔